سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. ابتدائے کلام میں آپ کو کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں نے تلاوت کی. اس آیت کریمہ کی ان ایام میں زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے اور خالق سے بڑھ کر کسی بھی چیز کا کوئی دوسرا تعارف نہیں کروا سکتا. اس تعارف کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اسی تعارف کے نتیجے میں ماہ رمضان کو اسی نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے اللہ اٹھانا چاہتا ہے. فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن. وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ذہنوں میں سوال آتا ہے، میں اشارہ کر دوں کہ قرآن تو 23 سال میں تدریجاً نازل ہوا ہے، تو پھر ماہ رمضان میں کون سا نزول ہے؟ تو یہ وہی نزول ہے جس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ عظمت قرآن دیکھیے کہ جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا، اور جس مہینے میں وہ رات تھی اس مہینے کو، ویسے سارے مہینے اسی کے تھے لیکن اس مہینے کو خاص طور پر اللہ نے اپنا مہینہ کہا. اور آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے ماہ رمضان کا تعارف روزوں کا ذکر کر کے نہیں کروایا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا. فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب جب قرآن کا نام لیا تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ قرآن ہے کیا. جب کسی چیز کا صحیح طرح پتہ نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں صحیح رویہ بھی نہیں اپنا سکتے. کہتے ہیں ایک کافی عرصہ پہلے پنجاب کے ایک بالکل ان پڑھ سے علاقے سے کسی سردار کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ لکھنؤ گئے. ہمارے پنجاب سے لکھنؤ گئے.
لکھنؤ آپ کو پتہ ہے ذرا پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے، تو لکھنؤ والوں نے اپنے مہمانوں کو کوئی چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں کوئی چیز پیش کی. ان کو لمبے لمبے گلاسوں میں دودھ اور لسی پینے کی عادت تھی. ان کو سمجھ نہ آیا کہ اتنے سے گلاس میں کیا چیز ہے، جیسے ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ قرآن کس لیے ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ان کے ذہن میں اپنے گلاس آئے، اتنے لمبے لمبے لسی بھر کے پینے، دودھ بھر کے پینے، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جو زیادہ سمجھدار تھا اس نے ہاتھ پہ ڈالا اور یوں کر کے کپڑوں پہ مل لیے. وہ سمجھے کوئی پرفیوم دیا ہے یا کوئی تبرک دیا ہے. بالکل یہی کام ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا. لہذا اللہ نے خود فرمایا ہدی للناس، ماہ رمضان میں تمہاری نظر سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ کہاں ہونی چاہیے؟ قرآن پر. لیکن قرآن سے صرف تبرک نہ لیتے رہنا، برکتیں نہ لیتے رہنا جیسے اکثر امت لے رہی. خود ہی فرما دیا اس نگاہ سے دیکھو کہ یہ تمہارے لیے ہدایت، یہ تمہارے لیے رہنمائی ہے. اور رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ جس کا کلام ہے قرآن. تو فرمایا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات، اور روشن علامتیں، روشن نشانیاں. قرآن میں کس چیز کے بارے میں روشن نشانیاں علامتیں؟ من الہدی والفرقان، ہدایت سے مربوط، یعنی وہ چیزیں جو تمہاری ہدایت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اس کی روشن علامات، والفرقان، اور ایسی باتیں کہ جس کے ذریعے تمہیں فرق کرنا آ جائے، تمہیں صحیح کو غلط سے الگ کرنا آ جائے، یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے. ہدایت اور فرقان کی واضح نشانیاں. اس تعارف سے ہمیں، اس تعارف کے بعد قرآن کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ سمجھ کے پڑھنے والی یا ثواب لینے والی؟ تو دیکھیں اللہ کے بیان اور اللہ کے کرائے ہوئے تعارف سے ہماری اکثریت بہت دور ہے. اب سنیں، یہاں تک بات کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، بہت غور کیجیے گا، قرآن میں غور کا حکم ہے، چونکہ غور کرنے سے باتوں کا آپس میں ربط سمجھ آتا ہے. اگر سرسری گزر جائے تو پتہ نہیں چلے گا ان دو باتوں کا آپس میں کیا لنک ہے، کیا رشتہ ہے. رمضان کا تعارف کروایا قرآن کے نام سے، نزول قرآن سے، اور قرآن کا تعارف کروایا ہدایت کہہ کر، اور پھر کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس مہینے کے روزے رکھے. یہ تو کا لفظ قابل غور ہے. فمن، تو جو بھی. یہ تو کس لیے آتا ہے؟ پیچھے جو بات کی گئی ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بات کے اس کا نتیجے میں تم یہ کرو. توجہ فرما رہے؟ پچھلی بات کا نتیجہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ اب جو کام ذکر ہو رہا ہے وہ کرو. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے. ان دو باتوں میں کیا رشتہ ہے؟ بس تو کہہ رہے رشتہ ہے. نزول قرآن میں اور روزے رکھنے میں رشتہ ہے. یہی یہ آیت کہنا چاہ رہی ہے ان الفاظ میں، پس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے.
جب انسان غور کرتا ہے نزول قرآن میں اور روزے رکھنے میں کیا لنک ہے آپس میں، انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کیونکہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت روح کی غذا ہے نہ بدن کی، تو انسان کو بدن کی غذاؤں پر کنٹرول کرنے کا کہا گیا تاکہ ادھر کی توجہ ہٹ کر روح کی اس غذا کی طرف آ جائے۔ ورنہ کیا لنک ہے؟ ہم قرآن نازل کیا گیا پس تو روزے رکھو، تو اللہ چاہتا ہے کہ کھانا پینا کم کریں، اور وہ روح جسے نئی سال بھر صحیح غذا ملی اسے بہترین غذا قرآن کی شکل میں، ہدایت اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی شکل میں اپنی روح کو تقویت پہنچائی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی غذاؤں پر پابندی لگائیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پھر کیونکہ اللہ سختی نہیں کرنا چاہتا تو فرمایا تو اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دیگر ایام میں گنتی پوری کر لو۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمتیں بیان کرو۔ کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اس مہینے میں تمہاری ہدایت کا اہتمام ہوا۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے تکبیر، ورنہ بہت کم لگتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ صلوات والی آیت جب بھی سنتے ہیں فوراً صلوات پڑھتے ہیں، نہیں وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے جیسے ہی صلوات پڑھتے جیسے ہی یہ آیت پڑھتے ہیں ہم فوراً صلوات پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی پڑھی آیت یہ بھی یہ کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہاری ہدایت کی ہے اس پر اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ تو الحمدللہ یہ ابھی میں چند جگہوں پر پنجاب میں بھی اور یہاں پر رمضان کے آنے سے پہلے اور یہاں پر میں نے جہاں بھی یہ آیت پڑھی ہے فقط یہاں پہ تکبیر کی الحمدللہ بات کی ہے، اور آپ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک ایسے بائی دا وے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب بالکل ایمانداری سے دینا ہے، انشاءاللہ ایمانداری سے دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ نعرہ تکبیر جب لگایا جاتا ہے تو یہ کون سی ذات کے لیے ہوتا ہے؟ نعرہ رسالت کون سی ذات کے لیے؟ اور نعرہ حیدری کس کے لیے ہوتا ہے؟ ان تینوں میں سے سب سے بڑا کون اور سب سے ڈھیلا نعرہ کس کا لگتا ہے؟ نعرہ تکبیر، توجہ فرمائیں، کبھی غور کیا ہے؟ نعرہ لگانے والا بھی سب سے زیادہ مریم تکبیر کا ٹائم ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو 1.25 نعرہ تو ایٹم بم نعرہ تو فلاں تو یہ اللہ نہیں ہے۔ سوچنا چاہیے کبھی کبھی اگر کوئی محفل ہو وہاں مولا علی بیٹھے ہو اور وہ دیکھیں میرے اللہ کے نام پہ آوازیں دھیمی ہیں اور میرے نام پہ آوازیں بلند ہیں، سب سے زیادہ غصہ مولا علی کو ہے۔
سب سے زیادہ جس سے غصہ آئے گا وہ مولا علی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، صلوات پڑھ دو۔ فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی، یہ تکبیر یعنی بڑا کہنا، بڑائی بیان کرنا، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اس مہینے میں اس نے تمہاری ہدایت کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ تو ماہ رمضان کا شکر کیا ہے؟ پہلے نمبر پر قرآن کی طرف توجہ، جس کے نام سے رمضان کا تعارف کروایا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے روزے رکھو تاکہ جسم کی طرف توجہ کم ہو جائے اور قرآن کی طرف، روح کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے۔ لیکن ہماری توجہ پھر بھی جسم پر زیادہ رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کا راشن سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کا بنسبت دوسروں کی، تو ہم نے ماہ رمضان کی بھی جو روح تھی نا اسے چھوڑ دی، اور ہمارے پاکستان کے جو حرام خور تاجر ہیں وہ ماہ رمضان سے پہلے قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اور شاید سمجھتے ہیں کہ غریبوں کا پیٹ پھاڑ کے چیزیں مہنگی کر کے اس کے بعد تھوڑے سے لوگوں کو افطاری کرا کے معاملہ بیلنس کر لیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کو تھوڑے سے پیسے دے کے اللہ کو چپ کرا دیں گے، تو اللہ ایسا نہیں، غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال سے کوئی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، یہ تسلی رکھو۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیے اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر، حرام کے پیسے والے کام کی بنیاد کبھی تقویٰ پر نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں۔ یہ میں چند چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ جو انشاءاللہ میری بھی آپ کی بھی بہتری کا سبب اللہ تعالیٰ نے قرار دے۔ انسان کسی کی تعریف کب کرتا ہے؟ جب اس سے بڑا خوش ہو۔ مثال دوں، آپ کسی بندے کے پاس جائیں اور وہ آپ کو ضرورت ہو، مثال کے طور پر 10,000 روپے کی، بل زیادہ آ گیا ہو گیس کا یا بجلی کا، آج کل کی طرح آپ کی آمدن کم ہے، آپ کو ادھار لینا پڑتا ہے، آپ ادھار کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، آپ مجھے قرض دے دیں۔ اب توجہ کیجیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کہتے ہیں کتنے چاہیے؟ آپ کہتے ہیں جی 10,000۔ وہ آپ کو 10,000 دے دیتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے اس سے، آپ کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی مشکل میں آئی۔ وہ کہتا ہے رکو، یہ قرض نہیں ہدیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ لے لو۔ تو پہلی خوشی سے ذرا خوشی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ باہر جا کے بندے کی بات کرو گے، آپ کو بھی یار کیا اللہ کا نیک بندہ، میں نے قرضہ مانگا اسے ویسے دے دوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جاننے لگے وہ کہ رکو 90,000 اور لے لو، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ کی آمدن نہیں ہے، اب آپ کی کیفیت کیا ہو؟ اب باہر جا کے اگر کسی آپ اس بندے کا ذکر کرو کیسے کرو، ٹھیک ہے، اور تصور کرو وہ 1 کروڑ دے دیں، آپ ہوش و آواز تھوڑے اپنی جگہ سے ہل جائے گی، یہ بندہ ہے یا کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے ہم سے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اس قرآن میں میں نے تمہیں کیا بتایا تو تم میری تعریفیں کرتے نہیں تھکو گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب اس ہدایت کا پتہ چلے گا کتنی زیادہ ہے تعریف بھی اس کے مطابق، لیکن جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر اس آیت سے ثواب ہی لینا ہے اور کچھ نہیں لینا۔ غور فرمائیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس ہدایت کا تمہیں پتہ چل جائے جو میں نے قرآن کی شکل میں تمہیں دی ہے، اس کے اندر تم اتر جاؤ تو تم اپنے اللہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکو گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اسی کا نام شکر گزاری ہے۔
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی قرآن کے ذریعے ماہ رمضان کے تعارف اور پھر قرآن کے تعارف کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں قرآن مجید کی ایک سورہ جس کا نام ہے سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء، کہتے ہیں کسی نے کہا، کسی شاعر نے کہا ہمارا ذکر تو قرآن میں ہے، چونکہ اس نے پڑھا نہیں تھا کہ کن الفاظ میں ہے، تو پھر کسی نے اس سے کہا کہ ہر جگہ کہتا ہے ہمارا ذکر قرآن میں، ہمارا ذکر قرآن میں، پڑھا ہے وہاں کیا لکھا ہوا؟ تو جب کھول کے پڑھا لکھا تھا شعراء کی پیروی بہکے ہوئے گمراہ لوگ کرتے ہیں، یعنی آغاز جو ہے ذکر کو برا کیا ہوا، اگرچہ بعد میں کہا ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل انجام دیں، ورنہ شاعر سے خیر کی توقع نہیں۔ ابھی کر دیتا ہوں یہ بات، آپ کو پتہ ہو کہ ہر شعر کو اندھا دھند قبول نہیں کرنا ہوتا، اس لیے کہ اس میں اہل بیت کے کسی ہستی کی شان بیان ہو رہی ہے، بلکہ دیکھنا بھی ہوتا ہے آگے پیچھے کہ اس تعریف کی زد میں اور کیا کیا آ رہا ہے۔ تو ایک ملأ عام میں، ایک شہر میں ایک جلوس ماتم کرنے والوں کا، ملأ عام میں اسپیکر پر ایک نوحہ پڑھ رہے ہیں جو ساری دنیا سن رہی ہے، اور وہ نوحہ کیا ہے؟ اس کا ایک شعر یہ تھا کہ ماتم کو چھوڑ کر تو کیسے ہوا مسلمان، ماتم خدا کرے نا وہ بھی خدا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ دین سے خارج ہے، دین سے خارج ہے، لیکن ملأ عام میں پڑھ رہے ہیں، اتنا شعور اور اتنا سینس نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین کی تعریف کر رہا ہے۔ امام حسین اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کا ماتم اللہ نہ کرے تو اللہ بھی نہیں۔ تو اپنی فکر کو لمٹس کی پہچان کرانے کے لیے کس کا کیا مقام ہے، اس کی پہچان کرانے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں، جب بھی قرآن مجید پڑھنے کا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے سے مراد ہے آپ عمل شروع کر دیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عمل نہیں ہوگا، کہ آپ اللہ کی کتاب کے متن کو پڑھنا شروع کریں۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن پڑھیں اس طرح کہ جیسے آپ نے چند دنوں بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پیپر دے دیں، امتحان دے دیں، اس طرح پڑھیں۔ ایسے پڑھنا سکھائے جانے کا بھی ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے، نہ شیعوں میں نہ سنیوں میں۔ یہ عجیب بلنڈر کیا ہے دونوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ، دونوں شیعہ نے بھی اور اہل سنت نے۔ آپ دیکھ حافظ پکڑ کے لائے، فر قرآن سنائے گا، لیکن پوچھے کہ جو پڑھا ہے اس کا بتاؤ، کچھ پتہ نہیں۔ سمجھتے ہیں اس سے اللہ بڑا خوش ہوگا، اس قسم کے حفظ سے اللہ بڑا خوش ہوگا۔ ائمہ اہل بیت کی بہت اس کے بارے میں فرامین موجود ہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ آپ کیا کریں، آپ نے جو باتیں سنی ہے قرآن کے بارے میں ادھر ادھر سے، ان کے مقابلے میں جو اللہ نے خود باتیں کی ہے قرآن کے بارے میں، ان پر اعتماد کر لیں۔ مثلا یہی سورہ شعراء کے شروع میں کیا ہے؟ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ روشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کے ذہن میں کیا جائے گا؟ فرض کریے قرآن نہیں ہے، کوئی اور کتاب
میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور میں کہوں تمہیں ایک بڑی روشن کتاب دے رہا ہوں، تو آپ کو کیا لگے گا؟ پڑھنا آسان ہوگا یا مشکل؟ میرے جملے سے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ میں آپ سے کہوں کہ یہ کتاب بڑی روشن ہے جو تمہیں دے دو، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں روشن ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا گزائے گئے؟ مشکل ہے۔ اس کا ریزن بھی ہے، اس کا سبب بھی ہے، موقع ملا تو وہ بھی عرض کر دوں گا، اور بڑا خطرناک ریزن ہے۔ لیکن آپ ایک دفعہ جو آپ نے سنا ہے قرآن کے بارے میں، تو اللہ کی بات کو ترجیح دیں۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، عربی کا ماہر بھی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، عربی کا بھی خالق ہے، عربوں کا بھی خالق ہے، اور عالم بھی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اس کی مخلوق کو کیا پلے پڑے گا، سمجھ آئے گا کیا نہیں آئے گا، اس کو بھی اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے اللہ کی بات پر اعتماد کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جب وہ کہہ رہے ہم نے اسے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو آپ شروع کریں اس کو پڑھنا، تھوڑا سا پڑھیں۔ ایک ہمیں جو ہے نا ثواب بتا، جس نے یہ سورہ ختم کی اسے اتنا ثواب ملے گا، تو کب پلے نہ پڑے ختم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یاسین کا ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں فلانا ختم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور ان سارے ختم والوں سے پوچھو بھئی اتنے ماشاءاللہ تم نے اتنی بار پڑھی ہے تو کوئی چیز ہمیں بتاؤ تو کب پتہ نہیں۔ تو ہم نے تو اس لیے پڑھی ہے کہ ہمارا کاروبار ذرا ترقی کرے، باقی اللہ نے اس میں کہا کہ ہم نے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں متن کو، اسی طرح کہ میں نے اس میں سے سوال پوچھے جائیں گے، میں نے جواب دینا، اسے روٹین بنا دیں۔ لمبا ٹائم بھی بے شک نہ دیں، 10-15 منٹ دے دیں، یا اگر شیعوں والے عدد چاہیے تو 12-14 منٹ دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں صحیح اس کو، کسی فجر کی نماز کے بعد، جس ٹائم آپ کا دماغ تھوڑا فریش ہوتا ہے، چند منٹ دے دیں، 1-2 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں جاننے کے لیے اللہ نے فرمایا کیا۔ اگر اس روٹین پر آپ پابند ہو جائیں، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب میں کی گئی کوئی بات آپ کے لیے نئی اور اجنبی نہیں رہے گی، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس کو آرام آرام سے اور بار بار پڑھنے کے نتیجے میں آپ کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی وہ بہت قیمتی اور نایاب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی اس میں کی گئی باتوں کے مزاج کے خلاف آپ کوئی بات سنیں گے، چاہے مجھ جیسے کسی سے سنیں امامے والے سے، چاہے امامے کے بغیر والے سے، آپ کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرے۔ اور یہی طریقہ ائمہ اہل بیت نے گمراہی سے بچنے کا بتایا، لیکن افسوس دوسرے اہل بیت کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے بھی اس طریقے سے قرآن کو نہیں دیکھتے، نہیں پڑھتے۔ آپ شروع کریں، دیکھیں، اور آپ شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا سمجھ نہیں آتا اور کتنا سمجھ آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن 90% سے زیادہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ کی 100% باتوں میں سے اگر 90% آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، چھوڑنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ اور جہاں آپ کو ذرا مشکل لگ رہی ہے، سوال سوال کا راستہ بند تو نہیں، وہاں بے شک جا کے تھوڑی تفصیل بھی دیکھ لیں، لیکن سب سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ قرآن کا متن ہے۔ قرآن کے متن کو اہمیت دیں، اسے بار بار پڑھیں، دیکھیں اللہ آپ کو کتنا علم عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کو لگے گا کہ قرآن مجید اگرچہ 1400 سال گزر چکے اس کو، لیکن آج کے زمانے کے مسائل کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اور جو بنیادیں بتائی ہیں، جو فارمولے بتائے ہیں اللہ نے، جو شخصیات بتائی ہیں، حق والے کیسے ہوتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، باطل والے کیسے ہوتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، منافق لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں،
آپ کو اپنا معاشرہ بھی اس طرح دکھائی دینا شروع ہو جائے گا جس طرح اللہ دکھانا چاہتا ہے، لیکن قرآن کے نور سے۔ لیکن اگر آپ اس نور کو نہیں جلاتے تو بلب کے چومنے سے کبھی روشنی نہیں ہوتی، بلب کے جلانے سے روشنی ہوتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر بلب لگاؤ اور آپ کہیں کہ کمرے میں اندھیرا ہے اور بندہ اٹھے اور بلب کو چومنا شروع ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، اسے جلاؤ تاکہ روشنی کو، چومنے سے کیا ہو؟ تو اکثر مسلمان چوم کے روشنی کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، جبکہ یہ پڑھ کے اپنے قلب کو اس کے علم سے نورانی کر کے تب زندگی میں وہ روشنی ہوگی، تب چیزیں اپنی صحیح شکل و صورت میں دکھائی دیں گی۔ خوب ہم آغاز کرتے ہیں، ان جو ہمارے پاس ٹائم ہے اور دن ہے ان میں جتنا بھی ہم اس سے مکمل کر پائے، باقی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ سورۃ الشعراء یہ 26ویں سورہ ہے قرآن کریم کی، اور میرے ہاتھ میں جو یہ ترجمہ ہے یہ بلاغ القرآن ہے، مرحوم شیخ علامہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی پچھلے دنوں میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو ان کا یہ ترجمہ ہے۔ اگر آپ آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس وہ اینڈرائڈ والا فون ہو چاہے آپ کے پاس آئی فون ہو، دونوں میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے اور بہت آسان استعمال ہے۔ میں آپ کو شاید پہلے بھی دکھایا اور بتا دوں، دیکھیں یہ صورتوں کی سائڈ ہے، آپ اس کو اگر ٹچ کریں گے تو صورتوں کی فہرست کھول جائے گی، آپ کو جو صورت چاہیے بڑی آسانی سے آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ اسے بند کریں گے، جو صورت آپ سلیکٹ کریں گے یہاں سے آپ دبائیں گے تو اس صورت کی آیات کے نمبر، جتنی آیتیں ہیں اس صورت میں سب یہاں پر آ جائیں گے۔ جس آیت پر آپ جانا چاہیں ٹچ کریں تو ایک چند سیکنڈ میں آپ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جائیں۔ تو یہ ترجمہ ہے اور ساتھ اس کے تھوڑا بہت حاشیہ بھی ہے، لیکن اسی طرح کی ایک دوسری ایپ ہے تفسیر کوثر کے نام سے، انہی کی ہے، اور وہ بھی اسی طرح بالکل ایزی ٹو یوز ہے، یوزر فرینڈلی ہے، بڑے آرام سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب ہمارے پاس فرصت کا ٹائم ہو تو جہاں انگلی فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک پہ جاتی ہے اس انگلی کو قرآن پہ جانے کی عادت بھی پڑ جائے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم اللہ کے نام سے۔ طا سین میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسرار ہیں اللہ کے، جو اللہ اور اس کے برگزیدہ بندے جانتے ہیں۔ اگر آپ ان حروف مقطعات کے بارے میں اقوال پڑھنے کی کوشش کریں گے، جائیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے اقوال ملیں گے، یہ مراد ہے، یہ معنی ہوتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ قطعی طور پر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، چونکہ لوگوں نے سچ کے ساتھ جھوٹ بھی اپنے اپنے مطلب کا بہت سارا ملا دیا۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے حروف مقطعات، اس لیے میں اس پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اب میں ایک ایک لفظ آرام سے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ سن کے انسان کو، ایک عام آدمی کو بات سمجھ آتی ہے، البتہ غور کرنا شرط، غور کرنا شرط ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت بڑے جناب پروفیسر آ رہے ہیں، غور سے سننا، یہ غور سے سننا کیوں کہتے ہیں؟ کہ بڑا بندہ ہے، اہم ہی نہیں لاپرواہی سے باتیں سننا، اہم باتیں کوئی بات مس نہ ہو جائے، اور جو وہ بات کرے ایگزیکٹلی تم سن لو، اور جو پھر اگر کوئی بہت ہی بڑی شخصیت ہو تو پھر تو لوگ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ اگر بتاؤ اس بات پر ایمان ہو کہ اس کی باتوں پر عمل سے کاروبار میں ترقی ہوگی، انکم بڑھ جائے گی، تو لوگ نوٹس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کم سے کم غور کریں۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن میں یہ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے کان لگا کر اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ کر جایا کرو، باتیں نہ کیا کرو،
تاکہ تمہاری پوری توجہ کدھر ہو؟ اللہ کے کلام کی طرف. لعلکم ترحمون، امید ہے تم پہ رحم کیا جائے گا. تم اللہ کا ادب کرو گے، اللہ بات کر رہے سنو گے غور سے، اللہ تم پہ رحم کرے گا. اور اللہ بات کر رہے ہو، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، ادھر گپے لڑا رہے ہو، یہ تو توہین ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی. آپ کسی بڑے افسر کے کمرے میں چلے جائیں، اسے بڑا افسر ہو فرض کر، تو وہ سامنے بیٹھا ہو اور آپ بڑے آرام سے کبھی ادھر ٹہلیں، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالیں، کبھی فلان کریں، کبھی موبائل میں چلے جائیں. اس کے بعد مجھ سے کہیں سر وہ آپ سے کام نہ گئے آؤٹ، شکل گم کر یہاں سے. تمیز نہیں کہ دفتر میں کیسے کھڑے ہو اور ہم اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. تو اس لیے کثرت سے استغفار کا کام ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا کیا الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم جب اللہ کا کلام پڑھا جائے اس وقت تو حق بنتا ہے کہ چپ کر کے ادب سے اس کو سنا جائے، اور پھر اللہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرتا ہے. آیت نمبر 2، تلک آیات الکتاب المبین. پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ کروں. تلک، اس کو پتہ کیا ترجمہ تلک کا؟ ایک دن آئے سب کو پتہ ہو. کتنی جگہ پر قرآن میں ہے تلک؟ 2 لفظ ہیں، ایک تلک اور ایک ذالک. ذالک کہاں ہے؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذالک کا مطلب ہے وہ. ذالک کا مذکر کی طرف اشارہ ہے. اردو میں مذکر مؤنث دونوں کو دور اشارہ کرنے کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قریب کے لیے یہ، دور کے لیے یہ مرد یہ عورت، وہ مرد وہ عورت. مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں ھذا ذالک مذکر کے لیے، ھذہ تلک قریب اور دور کے لیے. تو وہاں فرمایا ذالک الکتاب، کتاب تو میرے سامنے ہے تو دور کیوں؟ یہاں پہ فرما رہا تلک آیات الکتاب. ترجمہ کیا بھی یہ، انہوں نے ترجمہ بھی یہی کیا، یہ کتاب مبین کی آیات ہے، یہ روشن کتاب کی آیات ہے. سوال یہ کہ اللہ نے تو کہا ہے وہ، تو ترجمہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حقیقی ترجمہ اصل میں لفظی ترجمہ وہی بنتا ہے، لیکن اگر وہ ترجمہ کیا جائے تو پھر نیچے 3-4 لائنوں میں سمجھانا پڑے گا کہ یہ وہ کیوں کہا ہے. یہ کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرنا اس کا ایک ریزن ہوتا ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ اسٹیج سیکرٹری کسی پروگرام میں اور کوئی قومی ہیرو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے جس کو اب آپ نے اسٹیج پر بلانا ہے اسپیچ کے لیے، ٹھیک ہے، بیٹھا کہاں پر ہے؟ بالکل آپ کے ساتھ. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہستی ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں میں اس کو بلانے لگا ہوں. نہیں، آپ کہتے کہ اس کو بلانے لگا ہوں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہر زبان میں یہ جو دور کا لفظ لایا جاتا ہے، جو چیز نزدیک ہے، جو بندہ نزدیک بیٹھا ہے، یہ اس کے مقام اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. یعنی ہے یہاں بیٹھا، لیکن اگر اس کی عظمت دیکھو تو تم کہا اور یہ کہا، تو کہتا ہے میں اس کو بلا رہا ہوں، حالانکہ اس ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ، میں اس ہستی کو بلانے لگا ہوں جس نے اس ملک کی اتنی بڑی خدمت کی ہے. بندے کہیں تو بیٹھا یہاں پہ وہ وغیرہ، اس تو دور ہوتا ہے، تو وہ دور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اگر اس کی عظمت کہوں تو تم کہا اور یہ کہا. اللہ نے تمہیں اتنی بڑی چیز، اسی کو اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا ہے، نیچے بھیجا. انا انزلنا، ہم نے اسے نازل کیا. تو تلک کا معنی یاد رہے گا، ٹھیک ہے، تلک کا معنی، چونکہ بعض بے ایمان ان چیزوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں.
تو اللہ کہہ رہے تل کا، تو یہ ہمارے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ بس یہ کتاب نہیں ہے، کوئی اور کتاب۔ عام آدمی کنفیوز ہی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بات بتا رہا ہے یہ بڑا کوئی معرفت بزرگ ہے جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہ کتاب نہیں، کوئی اور، کنفیوز کرتے ہیں۔ جبکہ عربی کی سادی کتابوں میں، معنی بیان کی کتابوں میں یہ جو میں نے آپ کو بات بیان کی ہے یہ بڑی ابتدائی سی بات ہے، اور یہ ہر زبان میں یہ وہ والا مسئلہ ان امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر سلوات پڑھے محمد والے۔ اب انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، وہ ان ساری ایکسپلینیشن سے بچنے کے لیے کیا ہے تاکہ پڑھنے والا، ترجمہ پڑھنے والا کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ کیا مطلب ہے۔ وہ آیات ہیں روشن کتاب کی، تو پھر جو یہ جو میرے سامنے یہ کیا ہے وہ تو دور کا اشارہ ہے، تو انشاءاللہ آپ پر واضح ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ اب یہی کر رہا ہوں، تل کا یہ آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہے۔ کیسی ہے وہ کتاب؟ اللہ کہہ رہے ہیں المبین۔ مبین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح، روشن۔ تل کا آیات الکتاب مبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ آیت نمبر 3 اپنے رسول سے کتاب فرما رہا ہے، لعلک باخع نفسک، شاید تو خود کو مار ڈالے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کس سے؟ لعلک، شاید آپ، باخع نفسک، اپنی جان ختم کر دے گا، مار ڈالے گا تو خود کو۔ کیوں؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ اس تڑپ میں اور اس غم میں تو آپ اپنے آپ کو مار ہی ڈالو گے۔ اس سے اندازہ لگائے رسول اللہ کی کیفیت کیا تھی لوگوں کی نجات کے بارے میں۔ تصور کریں تھوڑا سا، آپ تصور کریں کہ ایک ماں ہے، اس کا بچہ بہت بیمار ہے، اور بچے کی بیماری کی وجہ سے ماں مثلاً کھانا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ماں کھانا پینا چھوڑ دے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ وہ تو بیمار ہے، تو خود کو مار دے گی، اس غم میں کہ وہ کیوں صحت یاب نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے تو خود کو قتل کر دے گی۔ تو کیا کیفیت ہوتی ہے ماں کی؟ کیا کیفیت ہے جب دیکھنے والا یہ جملہ بولتا ہے کہ خود کو مار ڈالو؟ تو اللہ کے نبی کی انسانوں کی نجات کے لیے یہ کیفیت تھی کہ خالق فرما رہے کہ تم تو خود کو مار ڈالو، قتل، اپنی جان لے لو گے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتا۔ بہت سے سنیں آیت نمبر 4، ان نشا، اگر ہم چاہتے، اب یہ اللہ اپنے رسول کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ ٹینشن کم کریں، خود کو مارنے کے قریب نہ لے جائیں، کیونکہ جس بات کی آپ کو تڑپ ہے آپ کے رب نے ویسا نہیں چاہا۔ آپ چاہ رہے ہیں ہر کوئی ایمان لے آئے، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ کہتا کن، جیسے جب کسی کی موت کے وقت وہ کہتا ہے مر جا تو پھر کوئی جی نہیں سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور کبھی اللہ کسی نفس کو جب اس کی موت آ جاتی ہے پھر اس کو مہلت نہیں دیتا۔ تو جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو ایمان کا حکم بھی تو دے سکتا ہے۔ تو رسول سے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نہ تڑپائیں، اتنا پریشان نہ کریں۔ ان نشا، اگر ہم چاہتے، ننزل علیہم من السماء آیۃ، تو نازل کر دیتے ان پر آسمان سے ایک ایسی نشانی، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جاتی، ان کی جرأت نہ ہوتی اٹھائیں، ان کی جرأت نہ ہوتی گردن اٹھا سکیں۔ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے۔ ہم زبردستی کا ٹھوسا ہوا ایمان نہیں چاہتے، ہم شعور اور بصیرت اور اختیار سے قبول کیا ہوا ایمان چاہتے ہیں۔ یہی معنی ہے جو آپ آیت الکرسی کی بات پڑھتے ہو، لا اکراہ فی الدین،
زبردستی کسی کو دین نہیں ٹھوسا جائے گا کہ زبردستی تم اسلام قبول کرو. اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر کبھی اللہ حکم نہ دیتا کہ دوسرے لوگ جو ہیں اہل کتاب ہیں وہ جزیہ دے کر اپنے دین پر باقی رہ سکتے ہیں، ورنہ کہتا اب تلوار اٹھاؤ اور جو قبول نہ کرے اسلام اس کی گردن اتارو. لیکن یہ حکم نہیں، چونکہ دین کا قبول کرنا، انسان دیندار اصل میں بنتا ہی تب ہے جب اپنی مرضی سے اسے قبول کرے، اسے لگے کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ باقی موجود نظریات سے افضل ہے، اور اگر اس کے علاوہ کیا جائے پھر وہ منافق بنتا ہے. اگر زبردستی دین ٹھوسو گے منافق پیدا کرو. اور اس زمانے میں جو منافق تھے وہ ان کا ریزن ایک اور تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ اب اسلام قبول نہ کیا تو پھر یہ نہ مال غنیمت ملیں گے نہ عزت و احترام ملے گا، تو انہوں نے نہ کہ دین کو پسند کرنے کی وجہ سے بلکہ اپنے لالچ کی وجہ سے بظاہر دین قبول کر لیا. تو یہ لوگ منافق ہو گئے. چاہے زبردستی قبول کراؤ، چاہے کوئی خود لالچ سے کرے یا ڈر کے مارے کرے، یہ سارے ایمان ویلیو نہیں رکھتے. ویلیو کون سا ایمان رکھتا ہے کہ جب انسان کو دل سے وہ نظریہ پسند آ جائے اور اس نظریے کو اپنا لے. یہ بات قرآن کہہ ہے. اے رسول آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ کے رب کا یہ ارادہ ہی نہیں ہے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ہمارا پیغام دے دیں. عقلیں ہم نے ان کو دی ہوئی ہیں. اگر یہ اپنی عقل سے اپنے دنیاوی مفادات، فائدے، اپنی ناجائز خواہشات اگر ان کو سائڈ پہ رکھ کے یہ اپنی عقل سے آپ کے پیغام کو سنیں گے تو ان کی عقل گواہی دے گی کہ یہ حق کہہ رہے ہیں. لیکن جن کے مفاد آپ کی بتائی ہوئی بات سے خطرے میں ہے وہ پھر بہانے بنائیں. اور اللہ اختیار سے ایمان کی طرف بلانا چاہتا ہے. زبردستی اگر اللہ نے مومن بنانے ہوتے تو دنیا میں ایک بھی کافر زندہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، صرف غور کی ضرورت ہے. آپ آرام سے پڑھو، آیات کا آپس میں لکھ دو. پہلی آیت کیا تھی؟ یہ روشن کتاب کی آیات، یعنی یہ جو آپ ان کو بتا رہے ہیں یہ کوئی پیچیدہ باتیں نہیں بتا رہے، ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. لہٰذا آپ اب اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اپنے آپ کو غمگین نہ کریں. یہ آپ کے اللہ نے چاہ ہی نہیں ہے کہ زبردستی مومن بنایا جائے، ورنہ اللہ آسمان سے وہ چیز نازل کرتا کہ ان کی جرت نہ ہوتی کہ انکار کر سکیں. اسی روشن کتاب کو دیکھیں، اس کو سنیں اللہ کی بات کو، اور پھر اپنی عقل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو قبول کریں اختیار سے. ہم زبردستی، جب ہم زبردستی نہیں چاہتے تو آپ بھی ٹینشن ان کے ایمان نہ لانے کی ٹینشن نہ لیں. یہ ایک مقام نہیں ہے، قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ نے یہ جملہ بولا ہے. چونکہ رسول اللہ گویا ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی کہ لوگوں کو آگ سے بچائیں، اور آج ان کی امت کو آپ دیکھو کہ دل کرتا ہے ہمسایہ بھی جہنم ہی جائے. آپ توجہ کریں نا کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت میں نہیں، رسول کی سیرت کیا کہتی ہے؟ ان کی ہدایت کی پہلے کوشش کرنی چاہیے نہیں. نہ ہدایت کی بات کرنے کا مجمع کو مزہ ہی نہیں آتا. مجمع کو مزہ ہی تب آتا ہے جب لعنت کی جائے. مجمع کو مزہ ہی تب آتا ہے جب دوسروں کو گالی دی جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے. ٹھیک ہے، ہدایت کی بات تو اتنا. وہ ایک دفعہ ایک پاکستان کے مشہور عالم ہے، ہمارے مسلک کے نہیں، دوستی ہے ان سے، تو ان کے پاس ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کی یوٹیوب فیس بک پہ ویورشپ بڑھ جائے گی. تو میں نے کہا جی بتائیں. کہتا ہے آپ جو ہے نا جب کسی بندے کو رد کرتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، نام ہی نہیں لیتے. آپ بندے کا نام بھی لیا کریں، اچھی طرح اس کی فوٹو بھی لگایا کریں، کیونکہ جو پاکستانی قوم ہے ان کو لڑائی دیکھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. تو اگر آپ لڑائی ایگریسو ہو کے بات کریں گے
بندے کی فوٹو بھی لگائیں گے یا اس کا پہلے تھوڑا سا وہ کلپ بھی چلا دیں گے تو یہ سمجھے کہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے، تماشا دیکھو، تو زیادہ لوگ دیکھیں گے. لیکن اگر آپ نام بھی لیں گے تو ان کو اصل بات سننے میں اتنا مزہ نہیں آتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا مشورہ بہرحال اپنی جگہ پہ اچھا ہے، لیکن میری جتنی ویورشپ ہے اتنی ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، لیکن یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ایک سوال بڑے محمد والا. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں. ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ آپ پیغام دیں، یہ عقلیں استعمال کریں، بدماشیوں سے باز آئیں، غلط کام چھوڑیں اور اللہ کے آگے، اللہ کے پیغام کے آگے سر جھکا دیں. زبردستی ہم نہیں چاہتے. آیت نمبر 5 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ، اور وَمَا يَأْتِيهِمْ اور نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر کوئی ذکر، کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کی طرف سے، محدث نئی، یعنی کوئی نئی وحی نازل ہوتی ہے. جب بھی کوئی نئی اللہ کی طرف سے بات آتی ہے، حکم آتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ الا كانوا عنه معرضین. ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا. معرضین کا مطلب پتہ ہے؟ آپ اگر قرآن کو توجہ سے پڑھیں نا، آپ کو یہ والی عربی بھی آ جائے گی. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، لیکن توجہ تو دیں. نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر رحمان کی طرف سے نیا مگر یہ منہ موڑ لیتا. ان کا دل ہی نہیں کرتا، اچھائی کی طرف ان کا دل ہی نہیں کرتا. ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کون نا، مثال کے طور پر مسجد چلے، چھوڑ یار گھر بھی کر، اور اس سے کو سینما چلے، کب ایسے ہوتے، طبیعت ایسی بنا لی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ برعکس بھی ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے کہے مثلا فلم دیکھ لی، ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پتہ ہوتا نہیں کرے گا، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر کہیں گے کہ اچھی ایکٹیویٹی جانا تو یہ فوراً چل پڑے گا. یہ شخصیت اپنی انسان خود بناتا ہے. انسان اگر اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کرتا ہو، انہی سے مانوس ہو جاتا ہے، انہی میں مزہ آتا ہے. اور اگر انسان اللہ کی اطاعت کی خود کو عادت ڈالے، آہستہ آہستہ اللہ اس کی طبیعت کو اسی سے مانوس کر دیتا ہے. پھر اطاعت بھاری نہیں ہوتی، نافرمانی بھاری ہوتی. لیکن جس کو ادھر کی عادتیں زیادہ ہے اس پر یہ بھاری ہوتی. اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. آیت نمبر 6 فقط کذب، تو یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا. یہ جو مزاج ہے ان کا، جھٹلا رہے. فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو بہت جلد آئیں گی ان کے پاس خبریں. انباء نبا کی جمع ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک پاکستان میں ٹی وی پر عربی خبروں کا دورہ پڑا تھا، پی ٹی وی پہ، جب ضیاء الحق صاحب اسلامائز کر رہے تھے پاکستان. ٹھیک ہے، اللہ بلند سے بلند درجات کرے شہید عارف حسین الحسینی کے. انہوں نے کہا تھا اپنے 5 فٹ کچھ انچ کے قد پہ تو pہلے اسلام نافذ کر، اس کے بعد اتنے بڑے پاکستان پر اسلام نافذ کرنے کی بات. تو بہت جلد یہ انباء نبا کی جمع ہے، وہ بھی لکھا ہوا تھا کہ الانباء لکھا ہوا تھا، یاد ہوگا جن کو. تو خبر بھی عربی کا لفظ ہے اور نبا بھی عربی کا لفظ ہے. خبر اور نبا میں کیا فرق ہے؟ نبا عام خبر کو نہیں کہتے، بلکہ بڑی اہم خبر کو نبا کہتے. تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے جھٹلا تو دی ہے، لیکن بہت جلد بڑی خبریں آنے والی ہیں ان کے پاس، اس کے بارے میں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا یہ ٹھٹھا کرتے تھے، جس کو جوکس میں اڑا دیتے تھے. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا استہزاء کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا.
تان و تشریح کرنا، بہرحال مذاق اڑانے کے لفظ کے معنی سے آپ اچھی طرح بات. تو جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس کے بارے میں بڑی خبریں ان کے پاس آنے والی. آیت نمبر 7. اولم یروا، اب یہ قرآن کا انداز ہے، انسان کی فکر کو جھٹکے دیتا ہے، دعوت دیتا ہے سوچنے کی. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کتنی اگائی ہے ہم نے اس میں، من کل زوج کریم، بڑے زبردست چیزوں کے جوڑے کتنے ہم نے اگائے. ابھی تک کتنی ترقی کر گیا انسان، ابھی تک پودوں کی قسمیں بھی ساری ڈسکور کتنے اگتے ہیں. سمندروں کے نیچے ایسے ایسے زبردست پودے ہوتے ہیں، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ایسے کر کے کھلا ہوتا ہے، وہ اوپر آ کے مکھی بیٹھے فوراً ہو جاتی ہے، مکھی کو مہلت بھی نہیں دیتا کہ وہ اڑ سکے. پودا ہوتا ہے لیکن اس کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی کہ فوراً ہی اپنا منہ بند کر لیتا. کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کی نفیس، ترجمہ کیا انہوں نے کریم کا، چونکہ کریم اللہ کے بارے میں آئے اپنی نسبت سے معنی رکھتا ہے، انسان کے بارے میں آئے رسول کریم اس کے مطابق معنی رکھتا ہے، اور اگر کسی چیز جیسے پودے کے بارے میں آیا ہے تو کریم یعنی بہت ہی زبردست، نفیس، بہت ہی اچھا. کتنے ہم نے زمین میں اگائے، غور نہیں کرتے. آیت نمبر 8. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں علامت ہے، نشانی ہے، اشارہ ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں آتا. دیکھتے ہیں اللہ کی تخلیقات کو، اللہ کی عجیب و غریب خلقت کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لاتے. صلوات پڑھیں محمد اللہ. اب تمام کرتے ہیں آیت نمبر 9 پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب غالب آنے والا، جب پکڑے گا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو. الرحیم، رحمتوں والا. نہ مانو گرفت میں آؤ گے، مان جاؤ دائمی رحمتوں کے مستحق قرار پاؤ. ان دو صفتوں کا معنی یہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ